السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو بار بار پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہوتی ہے وہ عام طور سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نمازوں کو کس طریقے سے ادا کریں۔ آیا ہم نماز میں اگر قطرے کی شکایت آ رہی ہے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں یا پھر اسی حالت میں نماز پڑھتے رہیں؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں دو فتوے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ضرورت مند حضرات تک شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چنانچہ کسی سائل نے جامعہ علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، سلیس البول میں نماز کا حکم۔ ایک بندے کو سلیس البول کی بیماری ہے اور جب بھی نماز سے پہلے استنجا کرتا ہے اور نماز میں شریک ہوتا ہے تو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران نماز کو توڑتا نہیں ہے شرمندگی کی وجہ سے، بلکہ نماز کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ وہ جگہ دھو کر اور وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا گیا، صورت مسئولہ میں اگر مذکورہ شخص کو قطرے اس تسلسل سے آتے ہیں کہ درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا ہے کہ ایک وقت کی فرض نماز ادا کر سکیں، تو اس صورت میں مذکورہ شخص معذورین میں شامل ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر لیا کرے، پھر اس وضو سے ایک وقت میں جتنے فرائض و نوافل ادا کرنا چاہے ادا کرے اور تلاوت قرآن کریم کرے یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے۔ یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہوگا تو وضو بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ قطرے کپڑے پر گرتے ہیں تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس تسلسل سے نکل رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہ ملے کہ بالفرض نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑے کو دھویا مگر دوران نماز دوبارہ قطرے کپڑے میں نکل آتے ہیں اور رکتے ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان قطروں کا دھونا واجب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ قطرے مقدار درہم سے تجاوز ہی کیوں نہ کر جائیں۔ اور اگر مذکورہ شخص کو یہ گمان ہے کہ ان قطروں کو دھونے کے بعد یہ دوران نماز مزید نہیں نکلیں گے تو اس صورت میں ان کا دھونا واجب ہے۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہاں سے کیا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ چنانچہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا، وضو کے بعد بار بار پیشاب کے قطرات ٹپکتے ہیں، کوئی حل بتائیں۔ وضو کرنے کے بعد اور عام حالت میں بھی پیشاب کے باریک قطرے نکلتے ہیں، کبھی کبھی ایک نماز کے لیے 2-3 بار وضو کرنا پڑتا ہے اور ہر بار پاجامے کا کچھ حصہ دھونا پڑتا ہے۔ سردی کے موسم میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور گرمیوں میں الرجی ہوتی ہے، مہربانی کر کے کوئی حل بتائیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، آپ بھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مسئولہ میں اگر پیشاب کے قطرے اس تسلسل سے نکلتے ہوں کہ ایک نماز کے پورے وقت میں فرض کی ادائیگی کے بقدر بھی وضو باقی نہ رہ پاتا ہو، تو اس طرح قطرے ٹپکنے سے شرعاً آپ معذور کہلائیں گے، اور اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ ہر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ایک بار وضو کر لیں اور وقت نکلنے تک جتنی چاہیں فرائض و نوافل ادا کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرات نکلنے کی وجہ سے وقت کے اندر نہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ کپڑے بدلنے کی۔ وقت ختم ہونے کے ساتھ وضو ختم ہو جائے گا، دوسرے وقت کی نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین اکرام، امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔